بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خطرناک منظر اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے جب میں دریا کے بیچ میں خشک جگہ پر کھڑا تھا۔ پانی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اچانک کوئی آ کر بتاتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے، فوراً یہاں سے بھاگنے کی کرو۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اس وقت تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، تیرا ہی آسرا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اتنے میں دریا کا پانی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی رفتار تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کچھ سوچ بچار کی جا سکے۔ میرے ساتھ کھڑے کچھ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سب صحت مند اور اچھے تیراک تھے اور میں کمزور و ناتواں جسم والا اور ساتھ تیراکی کے فن سے بھی ناواقف۔ وہ اسی وجہ سے مجھ پر جملے کس رہے تھے، یہ بیچارہ کمزور اور تیراکی سے ناواقف آرام کی موت مر جائے گا۔ اس طوفان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تیراکی، جو بدقسمتی سے مجھے آتی نہیں تھی۔ ایک طرف دریا کی موجیں بلند ہو رہی تھیں تو دوسری طرف میرے شریکوں کے کہے اتنے قلیل وقت میں ان کے کہوں کا جواب بھی دینا تھا اور دریا کی جان لیوا موجوں کی بلندی کا اندازہ بھی لگانا تھا۔ نہ کشتی، نہ جہاز، نہ ہنر، نہ طاقت، اور یہ بھی سوچنا تھا کہ بغیر کسی کے سہارے کے دریا عبور کیسے کرنا ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں فیصلہ کن مرحلہ کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا تھا میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، موت میرے سامنے کھڑی تھی، میری کیفیت کیا ہوگی، مجھ پر کیا بھیتی ہوگی، ذرا سوچئے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہنسنے والے میری نالائکی پر جتنا مرضی ہنستے رہیں، یہ دریا کی موجیں جتنی مرضی بلند ہوتی رہیں، میری منزل دریا کے اس کنارے ہے، میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے اندر سے گرجدار آواز بلند ہوتی ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ سارے خیالات کو دل سے نکال کر، اپنی نالائکیوں کو لاشعور کے خانے سے نکال باہر پھینک دیا، دریا میں چھلانگ لگا دی، سارے خطرات کو پسے پش ڈال کر اپنی ساری توانائی کے ساتھ ایک ماہر تیراک کی طرح بازوؤں کو دائیں بائیں چلاتا رہا۔ تھکنے، رکنے اور سوچنے کو یکسر دل سے نکال دیا۔ طوفان کا پانی کس قدر بلند ہوا، کتنے لوگ مجھ پر ہنسے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا ہاتھ دریا کے کنارے پر جا کر لگتا ہے اور میرے شریک طاقت اور ہنر کے نشے میں ظالم موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کامیابی مجھ ناتواں کے طلبوں کے بوسے لیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ سوچ رہے ہوں گے، حضرت کوئی خواب سنا رہے ہیں۔ ایسا ہی سوچ رہے ہیں نا؟ اگر یہی سوچ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، یہ ایک خواب تھا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کہیں آپ حقیقت میں تو ایسے خواب کی کیفیت میں نہیں ہیں۔ انجانے خوف
آپ کو آپ کی منزل سے دور تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ناکامی کے خوف کو دل سے نکال دیجئے. ہنسنے والوں کی پرواہ کیے بغیر، وقت ضائع کیے بغیر، منزل کو پانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دیجئے. ہمت کریں. منزل ہمیشہ ہمت اور کوشش کرنے والوں کو ملتی ہے. در حقیقت آپ کی ہمت ہی آپ کی منزل ہے.